صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية یہ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک۔ سورہ نمبر 169 الحاقہ اس سورت کا نام اسی لفظ سے رکھا گیا اور یہ پہلی ہی آیت میں۔ الحاقہ قیامت کا ایک نام ہے، القارعہ قیامت کا ایک نام ہے۔ اسی طریقے سے قارعہ ہے، حاقہ ہے، الواقعہ ہے، یہ سب قیامت کے نام ہیں، اور بھی نام ہے قرآن میں قیامت کے۔ انہیں ناموں میں سے ایک نام الحاقہ، قیامت کا نام ہے۔ الحاقہ مانے وہ چیز جو بالکل مبنی بر حقیقت ہے، ذرا بھی اس
کے بارے میں کوئی شبہ نہیں. الحاقہ بالکل حقیقت چیز ہے. الحاقہ واقع ہو کر رہے گی. وہ اس کے آنے میں تو ذرہ برابر بھی کسی شبہے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ چیز نہ آئے تو پھر یہ نظام عالم بیکار ہے. اور اسی کے نہ ماننے کی وجہ سے ہی تو قوموں کو اللہ نے پہ تباہ کیا. اس لیے کہ اگر قیامت کو نہیں مانتے ہو تو تمہارا وجود بیکار ہے. پھر ہو کیوں؟ زندہ ہی کیوں؟ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحۂ ہستی سے پھر مٹا دیا. اس لیے کہ انہوں نے قیامت کو نہیں. نبیوں کی اصل دعوت یہی ہوتی ہے کہ زندگی کے پیچھے کیا پروگرام ہے، کیا پلان ہے. بس یوں ہی شغل میلہ ہے. بس آئے کھائے چلے گئے، مر گئے، سڑ گئے، ہو گئے، اتنا ہی ہے زندگی. نہیں. الحاقہ وہ چیز جو حقیقت ہے اور ہو کر رہے گی. وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی. الحاقہ وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی. جب کوئی بہت اہم چیز ہو تو آدمی اتنی تمہیدی گفتگو نہیں باندھتا. وہ صرف ایک لفظ ہی کہتا ہے الحاقہ. مثلا کسی کے پاس سے سانپ گزر رہا ہو تو وہاں لمبی چوڑی تقریر کوئی نہیں کرے گا. وہ کہے گا سانپ، اتنا ہی کہے گا نا. تو بس اتنا ہی کہا اللہ نے الحاقہ قیامت. مطلب یہ ہے کہ یہاں لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. ہوشیار ہو جاؤ، جلدی سے ہوشیار ہو جاؤ، جلدی کرو، ہوشیار ہو جاؤ. اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی متوجہ کرتے ہیں. القارعہ قیامت، اذا وقعت الواقعہ واقعہ قیامت. بس اتنا کہہ دیا. یہ پورا جملہ ہے. یعنی اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کی تیاری کرو. الحاقہ جیسے سانپ کا مطلب کیا ہے؟ بچو اس سے، بھاگو جلدی. اس سے بچنے کی فکر کرو. یہ مطلب ہے. جب کہا جائے سانپ تو کیا مطلب ہے؟ جو وہاں ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ارے اس سے بچاؤ کرو. یہاں بھی وہی مطلب ہے. الحاقہ قیامت کے تمام معاملات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو جو اس کے پیچھے ناکامی چھپی ہوئی ہے. دھیرے دھیرے تفصیل. ملحاقہ کیا ہے؟ وہ حاقہ، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی ہے کیا؟ ارے سمجھے کچھ نہیں سمجھے. وما ادراک ملحاقہ. اس کی حقیقت کو تو پورے طور سے تو تم واقعی میں نہیں سمجھ سکتے ہو. تو اسی وقت سمجھو گے جو سب سامنے آئے گی. پوری حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ. یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے اور یہ چیز یقینی ہے. بار بار اسی کو اللہ دہرا رہے ہیں. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تاکہ انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے. اس کا یقین یہ واقع ہو کر رہے گی. اس لیے کہ اگر یہ چیز نہ ہو، قیامت نہ ہو، حساب و کتاب نہ ہو، تو پھر ہمارا وجود اور یہ نظام عالم سب بیکار ہے، بے مقصد ہے، فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. قوم ثمود نے اور قوم عاد نے اسی قارعہ، قیامت کا دوسرا نام کیا ہے؟ قارعہ. القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. وہی انداز یہاں پہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. ان کا جو جرم تھا جس کی وجہ سے نیست و نابود کیے گئے تھے قوم عاد اور قوم ثمود کو، یہی جرم تھا سب سے بڑا کہ انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ قارعہ کو، قیامت. یعنی نظام عالم کو بیکار قرار دے دیا. اپنے وجود کو بے مقصد بتا دیا گویا. کذبت جھٹلایا. کنہوں نے؟ ثمود نے، صالح کی قوم نے، وعاد قوم عاد نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے. بالقارعہ قیامت. قارعہ کے معنی ویسے آتے ہیں قرع الباب، دروازہ کھٹکھٹانا. اچانک کوئی چیز آ جائے اور کھٹکھٹانے لگے دروازہ تو آدمی کو کیسی الجھن ہوتی ہے. ایسے ہی اچانک قیامت آئے گی اور پوری چیزیں تہو بالا ہلچل مچ جائے گی. اسی کو قارعہ کہتے ہیں. ہلچل مچا دے گی، تباہی مچا دے گی. قارعہ کھٹکھٹانے والی چیز، ہر چیز کو ٹھوک کر پیٹ کر کے برابر کر دے گی. قارعہ کا مطلب. فاما ثمود، رہے ثمود، قوم ثمود، صالح علیہ السلام کی قوم، تو قیامت کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کو کیسے برباد کیا اللہ نے؟ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. ان کو ہلاک کیا گیا تھا
زلزلے کے ذریعے سے اور صیحہ کے ذریعے سے، دو چیزیں آئی ہیں ان کے لیے۔ سورۃ الاعراف پارہ 8 میں فرمایا رجفہ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، ان پر جو عذاب آیا تھا وہ کون سا عذاب تھا؟ رجفہ، زمین کو نیچے سے ہلا دیا انہوں نے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، بڑے مضبوط لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنائے ہوئے، وہ سمجھتے تھے ہمیں کہاں سے پکڑ سکتا ہے کون سا، اتنا مضبوط گھر میں تھے بھائی، جو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے بس اسی کو تراش کیا انہوں نے۔ لیکن جب اللہ نے ہلاک کیا تو بس ایک زلزلے کے جھٹکے سے زمین بوس ہو گئے، اونھے منہ، قرآن ہی میں ہے جاثمین، اونھے منہ پڑے کے پڑے ہی رہ گئے، ان کا گھر ہی ان کے لیے قبرستان بن گیا، اٹھنے کی نوبت نہیں آئی جب زلزلہ آیا۔ اور دوسری جگہ سورہ ہود 12 میں فرمایا صیحہ، ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا، تو گویا اوپر سے بھی عذاب نازل ہوا تھا اور نیچے سے بھی عذاب تھا، نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے جبریل کی چیخ، اس سے ان کے جگر جو ہے پھٹ گئے۔ یہاں اسی کو کہا ہے، دونوں کو کہا جو طاغیہ، دونوں چیزیں اپنے حد سے بالکل بڑی ہوئی تھی۔ طاغیہ، باغی اور طاغی کو کہتے ہیں نا، کس کو کون ہوتا ہے باغی طاغی؟ جو حدوں کو پھلانگ جائے تو وہ ہوتا ہے باغی۔ بھائی باغی کسے کہتے ہیں؟ جو حدود ہیں ان کو پھلانگتا چلا جائے تو باغی وہی تو کہلاتا ہے۔ تو یہ جو صیحہ اور زلزلہ تھا نا، یہ معمولی نہیں تھا جیسے آتا ہے، وہ نہیں تھا، وہ بہت زبردست تھا، ساری حدیں پار کر چکا تھا۔ طاغیہ اس انداز کا تھا، بہت زوردار ترجمہ کر دیجئے۔ جو صیحہ اور زلزلہ ان کی تباہی کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، بہت زوردار تھا۔ بالطاغیہ، یہ دونوں چیزوں کو اللہ نے سمیٹ دیا اس میں جو تفصیل کی ہے، کیونکہ یہ صورت، اب جو صورتیں آئیں گی قیامت کے بیان میں، وہ انہی چیزوں کی تفصیل ہو، اجمال ہوگی، تفصیل ہو چکی ہے، سورہ ہود میں ہو چکی ہے، سورہ ہجر میں ہو چکی ہے، سالانہ صورتوں میں اللہ نے تفصیل بیان کی ہے۔ اب ایک ایک لفظ میں سارے واقعات کو سمیٹ دیں گے، بالطاغیہ کو سمیٹ دیا، بالطاغیہ میں سمیٹ دیا اللہ نے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، رہے قوم ثمود، فَأُهْلِكُوا، تو انہیں ہلاک کیا گیا تھا، بالطاغیہ، ایسی زوردار چیخ اور زلزلے کے ذریعے سے جو اپنے حد سے بالکل بڑھی ہوئی تھی، بالطاغیہ۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہی قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، تو ان کو کیسے ہلاک کیا گیا تھا؟ قیامت کے انکار کی وجہ سے۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، ان کو ہوا کے ذریعے سے، ریح مانے یہ تو سب وہ لفظ ہے جو ہم جانتے ہیں، ریح ہوا کے ذریعے سے، ہوا کون معمولی نہیں، سرسر، سرسر مانے تیز تک چلنے والی، سرسر کہتے ہیں، ویسے سرد اور ٹھنڈی اور پالا والی ہوا کو سرسر کہتے ہیں، پالا والی ہوا تھی، سرسر تیز ہوا تھی۔ تیز ہوا تو اور بھی چلتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، نہیں وہ تیز نہیں، عاتیہ، اور صفت لائے اسی ہوا کی، عاتیہ، عاتیہ مانے بہت زیادہ تمام حدوں کو پار کر جانے والی، یہ سب اسی کی تاکید ہے۔ آپ یوں کہہ لیجیے بریح صرصر عاتیہ کا مطلب یہ ہے نہایت تیز، تند اور طوفانی ہوا کے ذریعے سے ان کو نیست نابود کیا گیا تھا۔ بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چلائے رکھا ہوا کو، سخرها علیہم، ان پر اللہ نے چلائے رکھا اس ہوا کو، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن، 8 مانے 8، ایام مانے دن، 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں، حسوماً، حسوماً مانے لگاتار چل رہی، تیز و تند طوفانی ہوا، حسوماً، حسوماً مانے لگاتار مسلسل اللہ نے یہ 7 دن، بتائیے 5 منٹ یا 2 منٹ طوفان آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ اکبر، پوری بازار پتہ چلی اکھڑی پڑی ہے، اور وہاں 7 راتیں اور 8 دن مسلسل حسوماً، کیا حال ہوگا؟ اللہ حال بھی بتا رہے، دیکھیں سخرها علیہم 7 لیال، ان کے اوپر چلائے رکھا اللہ تعالیٰ نے اس تیز و تند طوفانی ہوا کو، 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن حسوماً لگاتار۔ فترى القوم، اے پیغمبر آپ دیکھتے، اگر ہوتے تو آپ دیکھتے، فترہ مانے آپ اگر وہاں ہوتے تو کیا دیکھتے؟ آپ بھی دیکھتے وہ منظر، فترى القوم، گویا آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں دکھا
یہ قرآن دکھا رہا ہے نا بھی، ہمیں بھی دکھا رہا ہے، آپ کو بھی دکھا رہا ہے، قیامت تک لوگ دیکھیں اس کو۔ فَتَرَى الْقَوْمَ، آپ اس قوم کو دیکھتے جس پر یہ عذاب آیا تھا کہ فِيهَا صَرْعًا، جن کا نعرہ کبھی یہ تھا من ہوا اشد منا، یہ نعرہ تھا نا کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ جب اللہ کے عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے تو پیغمبر سے کیا کہتے تھے؟ چیلنج کرتے تھے ہم سے زیادہ طاقت والا بھی کوئی ہے کیا، کوئی مخلوق؟ تو اللہ نے ان کو ایک معمولی ہوا، ایک معمولی مخلوق سے پچھاڑ دیا۔ سرعا کے معنی پچھاڑ دینا، یہ ہار گئے بازی، سب گرے پڑے تھے، کس کا مقابلہ نہیں کر سکے، خالی ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکے، جبکہ ہوا ان کی ضرورت ہے، بھئی ہوا کے بغیر تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ وہی ہوا جو ہماری ضرورت ہے، اللہ چاہے تو اسی کو تباہی کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ سرعا، تو اسی ہوا نے ان کو پچھاڑ دیا، اور سب ایک دم سرعا کے معنی یہ بھی ہیں سب مر کر گرے پڑے تھے۔ سرعا سب مر کر کے گرے پڑے، اور ہوائیں ان کو معمولی خس و خاشاک کی طرح اڑائے پھرتی تھی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اللہ، کتنے جسم و جثہ والے تھے اور ایسے اڑ رہے تھے، تینکوں کی طرح اڑ رہے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں اڑ رہے تھے۔ اور نعرہ کیا تھا؟ من اشد منا، ہم سے زیادہ طاقت والا ہے۔ یہ اللہ اس قوم کی حالت بیان کر رہے ہیں، واقعی میں اس سے زیادہ طاقت والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، ہم نے شہروں میں اور دنیا میں ایسا پیدا ہی نہیں کیا، خود اللہ نے تعریف کی۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو یہ تینکوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے طاقت پر، اپنے مال پر اور اپنی تمام چیزوں پر بہت غرور مت کرو، یہ دیکھ لو کیا حال ہوا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ اعجاز کہتے ہیں تنا، نخل مانے کھجور، کھجور کے تنے تھے، ان کے قد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بہت لمبے تھے۔ تم لوگ تو ان کے سامنے کچھ ہو ہی نہیں، بونے ہو کچھ بھی نہیں، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے سامنے۔ بھائی کھجور کا تنا کتنا لمبا ہوتا ہے، اس طرح تھے وہ، ایسے قد و قامت والے۔ اعجاز نخل، نخل مانے کھجور، اعجاز مانے تنا۔ خاویہ، لیکن جب عذاب کے شکار ہوئے تو خاویہ ہو چکے تھے۔ خاویہ مانے کھوکھلا، کچھ بچا نہیں تھا ان کے اندر، کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا، سب نکل کے باہر۔ سر جو ہے دھڑ سے الگ اور تمام سسٹم نکل کے باہر، تو خاویہ ہو گئے، ایک دم خالی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے دنیا والو، جو قریش مکہ ہیں ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے، ہم سے بھی پوچھا جا رہا ہے، اور کیا پوچھا جا رہا ہے؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم، کیا ان میں سے کوئی شخص بھی، ان کا نام و نشان بھی کہیں آج باقی ہے؟ ایک زمانہ تھا نعرہ مارتے ہوئے چلتے تھے، کیا آج یا اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تب ان کا نام و نشان بھی، کوئی ایک فرد بھی ہے کہیں زندہ، کوئی باقی ہے؟ ان کی نسل کا آدمی ساتھ پوری نسل ہی ختم ہو گئی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم، تو کیا تم دیکھ رہے ہو لہم ان کی، من باقیہ، باقیات میں سے کچھ ہیں ان کی؟ کچھ بھی نہیں، سب ختم۔ اچھا یہی نہیں، بڑے بڑے فرعون آئے جی، پھر اس کے بعد کون آیا؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور اس کے بعد اللہ کی بغاوت کرنے والا، قیامت کا انکار کرنے والا، اللہ کے پروگرام کو کچھ نہ سمجھنے والے اور بھی آئے ہیں۔ وہ کون تھے؟ وجاء فرعون، پھر فرعون بھی آیا اسی دنیا میں، اس نے بھی قیامت کا انکار کیا، حساب و کتاب کا انکار کیا، اس نے بھی وجاء فرعون، فرعون بھی اسی دنیا میں آ کر گیا ہے۔ ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کے لوگ بھی آ کر گئے ہیں۔ اس سے پہلے کون؟ یہی قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، یہ اس سے پہلے کے ہیں، اور اس کے بعد فرعون آیا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، اور آیا فرعون بھی، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کون؟ یہی دو قومیں لے لیجئے، اور قوم نوح کو لے لیجئے، اس سے پہلے کے ہیں۔ اور کون آئے فرعون سے پہلے؟ والمؤتفقات بھی آئے۔ یہ مؤتفقات کون ہے؟ جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، تلپٹ کر کے رکھ دیا اللہ نے۔ مؤتفقات مانے
کون تھے وہ جن کی بستی کو الٹا تھا اللہ نے؟ قوم لوط کی بستی کو اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ پلٹ دیا تھا۔ اور پلٹنے کے بعد کیا کیا تھا؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، پتھروں کی بارش کی اس کے بعد، پلٹنے کے بعد۔ یہ ہے والمؤتفقات۔ ایک لفظ سے دیکھیے پوری قوم لوط کی تاریخ کو خالی ایک لفظ میں بیان کیا تھا، کوئی لفظ اور نہیں لائے۔ والمؤتفقات، پوری تاریخ اسی لفظ میں بیان کرتی قوم لوط، ان کی تباہی۔ وہ جن کو تلپٹ کیا گیا تھا، الٹا گیا تھا، وہ بھی آئے، فرعون سے پہلے آئے تھے۔ اور کیا کیا تھا ان سبوں نے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ بالخاطیہ، خطا کے ساتھ ہے۔ خطا کون سی؟ وہی قیامت کا انکار۔ کون سی خطا تھی اصل؟ شرک و بت پرستی، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے منکر۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے قیامت کے انکار کا۔ حساب و کتاب کے انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا بیکار ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ بالخاطیہ، خطا کے ساتھ آئے تھے، یہ بھی غلطی کے ساتھ آئے تھے۔ فعصوا رسول ربهم، ان سبوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ جو تعلیمات وہ لے کر آئے تھے، ان سبوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ فعصوا مانے عصیان، نافرمانی کی۔ رسول ربهم، اپنے رب کے رسول کی۔ رسول کون ہوتا ہے بھائی؟ شاہ کائنات کا سفیر ہوتا ہے۔ پورے کائنات کا جو بادشاہ حقیقی ہے اس کا سفیر ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ تو ایک عام بادشاہ ہو، اس کے سفیر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے یا کچھ کر دے یا بات نہ مانے یا الٹی سیدھے باتیں کرے تو کیا کرے گا؟ یقیناً سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی نافرمانی کو سزا نہیں دے گا۔ شاہ کائنات کا، پوری کائنات کا جو بادشاہ حقیقی ہے اس کا سفیر ہوتا ہے رسول، اس کی نافرمانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو پکڑے جائیں گے۔ فعصوا رسول ربهم، نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، تو پھر فأخذهم أخذة رابیہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سبوں کو پکڑا ہے أخذة رابیہ، بہت ہی سخت پکڑ۔ رابیہ ربا سے ہے، ربا مانے سود، رابیہ ربا سے ہے، ربا مانے سود۔ سود میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ لیا جاتا ہے بھائی، سود میں جو لین دین ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نا، اسی لیے حرام ہے۔ تو رابیہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سخت پکڑ، أخذة رابیہ۔ انا لما طغى الماء حملناكم، سبحان اللہ، قرآن کا ایک واقعی میں عجیب معجزہ ہے۔ اب اتنا لمبا چوڑا واقعہ نوح علیہ السلام کا ایک آیت میں سمیٹ لیں، ایک آیت بیان ہو رہا ہے، دیکھیے کمال ہے۔ انا لما، بے شک ہم ہی ہیں کہ جب پانی عروج پر آیا اور ساری چیزوں کو پانی نے اپنے زد میں لے لیا، طغى الماء، طغى مانے چھا جانا، پانی سب پر چھا گیا۔ یہ پانی کا عذاب کس پر آیا تھا؟ قوم نوح، اب ان کا بیان ہو رہا ہے۔ طغى الماء، جب پانی اپنی بلندی کو پہنچا اور تمام چیزوں کو اپنے گرفت میں لے لیا، طغى الماء، تو سنو، حملناکم، تم سبوں کو ہم نے سوار کر لیا تھا کشتی میں۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ؟ جو بھی سامنے سے پڑھ رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں تم کو ہم نے سوار کر لیا تھا، ورنہ تم بھی نہیں بچتے، اور تم سب فرما برداروں کی اولاد۔ اس لیے کہ سارے نافرمان تو ختم ہو چکے نا، وہ کہاں بچے ہی تھے، ایک بھی نہیں بچا۔ کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ تو اہل ایمان تھے۔ تو تم کس کی اولاد ہو؟ تم سب اہل ایمان کے اولاد۔ تمہاری گھر واپسی یہ ہے کہ ایمان لاؤ، اس لیے کہ وہ سارے نافرمان تو ختم کر دی۔ کاش کی لوگوں کو پتہ چلتا گھر واپسی کس چیز کا نام ہے۔ بہت اہم آیت ہے۔ فرمایا حملناکم، تم سبوں کو ہم نے سوار کر لیا تھا، فی الجاریہ، جاری رہنے والی چیز میں، یعنی کشتی۔ جاری وہی تھی نا، باقی بڑی بڑی کشتیاں تھی بھائی، کوئی بچی نہیں، خالی نوح کی کشتی بچی ہوئی تھی۔ یقیناً ملک میں کیا کشتیاں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا کشتیاں نہیں چل رہی ہوں گی؟ سب چل رہی تھیں، لیکن بچا کوئی نہیں سوائے ایک کشتی کے اور کشتی والوں کے، وہ نوح کی کشتی تھی بس۔ جو اس میں سوار تھے وہ اہل ایمان تھے، وہی بچے۔ تو فرمایا کہ تم بھی اسی میں تھے۔ بتائیے ہم اور آپ تھے کہ نہیں اس میں؟ بھائی جو آج دنیا میں ہے وہ کشتی والے ہی ہیں سب، باقی جو نافرمان تھے سب ختم کر دیے گئے جب زمین کو اللہ نے ایک دم صاف کر دیا تھا۔ حملناکم، ہم نے تم سبوں کو سوار کر لیا تھا، فی الجاریہ، احسان بھی ہمارا مانو، فی الجاریہ، اسی کشتی میں تھے۔ جاریہ کا مانو جاری رہتی ہے، اس کا نام کشتی ہے۔
لنجعلها لکم، اور یہ کشتی میں معجزانہ طور سے سوار کر کے ہم نے اس کشتی کے واقعے کو تمہارے لیے قیامت تک کے لیے ایک نصیحت بنا دیا کہ ہم جب چاہتے ہیں تو اس طرح بھی بچا لیتے ہیں جہاں کوئی بچ نہیں سکا، لیکن ہم نے چاہا تو بچا دیا، اور ایک نصیحت بنا دیا تمہارے لیے کہ دیکھو اس سے نصیحت حاصل کرتے رہو۔ لنجعلها، اور یہ معجزانہ طور سے بچانا اس لیے بھی تھا کہ تمہارے لیے ہم اس واقعے کو تذکرہ بنا دیں، نصیحت بنا دیں، موعظت بنا دیں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ اس سے واعظ لیتے رہے، نصیحت لیتے رہے کون لوگ؟ اذن مانے کان، واعیہ مانے واعظ لینے والے، نصیحت قبول کرنے والے، سننے والے۔ جب بھی اس واقعے کو لوگ سنیں تو اس واقعے سے عبرت پکڑے، نصیحت لے۔ ہم نے اس لیے اس کو محفوظ کر دیا اس واقعے، اور تمہارے سامنے یہ بیان ہوتا رہتا ہے کہ تم کو اللہ نے کشتی کی وجہ سے بچایا تھا، اگر اللہ کشتی کے ذریعے سے نہ بچاتا تو تم سب بھی، تمہارا وجود بھی آج نہ ہوتا دنیا میں، اسی کشتی کی بدولت ہے جس کو اللہ نے بچایا۔ اچھا آپ سنیے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، بات تو شروع ہوئی تھی قیامت سے، الحاقہ سے، اب اس کی تفصیل۔ جنہوں نے اس حاقہ کا انکار کیا ہے ان کے اللہ نے کیسی خبر لی دنیا میں، اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب بیان ہوا نا، قیامت کے انکار پر دنیا کا عذاب قوموں پر کیسے آیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا تعارف، الحاقہ کا تعارف، جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، پہلی بار، ایک بار جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو پھر زمین اور پہاڑ کی کیا حالت ہوگی اس وقت۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین کو اور پہاڑ کو اٹھا لیا جائے گا۔ آگے آ رہا کیا مطلب اٹھا لیا جائے گا۔ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھا کر ایک ہی جھٹکے کے اندر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ ایسے بیان ہو رہا ہے جیسے کوئی گیند اٹھا لیا جا رہا اور اس کو بچے اٹھا کے گیند مارے تو ادھر جا کے پڑے، یہ انداز بیان کا ایک معمولی چیز ہے۔ قیامت کے زلزلے ایک جھٹکے کو بھی، یہ زمین جس پر بڑے ناز کرتے ہیں اور یہ بڑے بڑے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، ایک ہی جھٹکے میں پوری زمین اور پورے پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور اٹھا کر کے ایک جھٹکے کے اندر انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے الحاقہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے الحاقہ، القارعہ، الواقعہ۔ تو فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اسی دن وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یہی وقت ہوگا قیامت آنے کا۔ فَيَوْمَئِذٍ، اسی دن، وقعت، واقع ہو جائے گی، الواقعہ یعنی قیامت، واقعہ، قیامت کا ایک نام کیا ہے بھائی؟ الواقعہ، القارعہ، الحاقہ۔ فَيَوْمَئِذٍ، جب سور پھونکا جائے گا اور زمین ایک جھٹکے کے اندر اور پہاڑ ایک ہی جھٹکے اندر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اسی دن وقعت الواقعہ، وہ واقعہ یعنی قیامت واقع ہو جائے گی، وقعت الواقعہ۔ اور یہ تو زمین کو بیان تھا، آسمانوں کا کیا حال ہوگا؟ آسمان یوں ہی رہیں گے؟ نہیں۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، یہ جو مضبوط بلند آسمان جس کے اندر اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ فَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، تمہیں ہماری اس بناوٹ میں کوئی فطور، کوئی کمی، کوئی کوتاہی کہیں سے نظر آئی؟ وہی آسمان، وَانشَقَّتْ، پھٹ جائے گا، بیچ سے پھٹ جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، کس سے؟ اسی الحاقہ کی وجہ سے، جو معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے کہا الحاقہ، ذرا ڈرو، بچو اس سے۔ اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کیا وہ جس سے بچایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ، وہ اس دن ایک دم بودا، کمزور اور پھسپھسا ہو جائے گا۔ واہیہ من بولتے بھی بڑے واہیات، وہ واہیات ہی اسی سے ہے، واہیہ ایک دم پھسپھسا، بودا، کمزور، بیکار، واہیہ ہو کے رہ جائے گا آسمان، اتنا مضبوط آسمان۔ اچھا بھائی سوال یہ ہے کہ اس آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں رہیں گے اس کو بھی اللہ نے بتایا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور جو فرشتے ہیں آسمانوں پر وہ سب کناروں پر جا کے کھڑے ہو جائیں گے، سب کنارے کنارے لگ جائیں گے، بیچ سے اللہ تعالیٰ آسمان کو بھی پھاڑ
گے، وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو اللہ کی حفاظت سے ساری چیزیں ہیں، اللہ جس کو جہاں چاہے گا، لیکن اسباب کے اعتبار سے بتا دے رہا ہے وہ آسمان کے تمام کناروں پر، والملک اور فرشتے علی ارجائها آسمان کے کناروں پر جا کے کھڑے رہیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کا عرش، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد سے خطاب، ربک، ربکم جمع سے، ربک مانے آپ کا رب، آپ کے رب کا جو عرش ہے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیہ 8 فرشتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے بھائی، جب ایک آسمان دوسرے آسمان کا محتاج ہو کر نہیں تو اللہ نعوذ باللہ اس طرح محتاج ہے جیسے ہم اور آپ بیٹھے نہیں، اللہ تو بہت بلند ہے، عرش بہت نیچے ہے، اللہ ہی کی وجہ سے عرش اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جیسے ہم اور آپ زمین پر یا کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، براجمان ہوتے ہیں، اس طرح نہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے، عرش کا محتاج ہو کر مستوی نہیں ہے، نہ بھائی۔ یہ چاند اور سورج کتنی بڑی بڑی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو فضا کے اندر کیسے تیرا دیا ہے، کہیں یہ ٹکے ہوئے نہیں، تو وہ اللہ نعوذ باللہ عرش پر ٹکا ہوا ہے نہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اٹھائیں گے، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، 8 فرشتے۔ یہ ایک تعبیر ہے اس جہان کی، باقی اس کی کیا حقیقت ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اب فرشتے عرش کو اٹھائیں گے، کیا اٹھائیں گے؟ جو کہا جا رہا ہے متشابہات میں سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، باقی ہر چیز کی حقیقت وہی معلوم ہوگی، بہت چیزوں کی حقیقت یہاں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ 8 یومئذ، یہ آیت سنی بڑی توجہ سے جاگ کر کے، آخری آیت فرمایا یومئذ تعرضون، وہی دن ہوگا جس کی یہ تفصیلات ابھی سنی آپ نے، اجمال بھی سنا الحاقہ، اور پھر اس الحاقہ کی تھوڑی تفصیل بھی آپ نے سن لی۔ وہی دن ہوگا جس میں تم کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اسی دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، تمہاری پیشی ہوگی، تعرضون، اللہ اکبر، وہی دن تمہاری پیشی کا ہے۔ پیشی کا ایک دن ہے نا بھائی، ہم لوگوں کے کہتے نہیں ہیں یہاں بھی بھائی آج پیشی ہے، وہی لفظ لائے اللہ تعالیٰ، یومئذ تعرضون، اسی دن تمہاری پیشی ہوگی اللہ کے حضور۔ کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ لا تخفی منکم خافیہ، تمہارا کوئی معاملہ اس دن چھپا ہوا نہیں ہوگا، کوئی قول و عمل تمہارا اس دن چھپا ہوا نہیں ہوگا، جو باتیں بھی یہاں تم نے چھپا بھی رکھی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اور ساری فائلیں فرشتے لے جا کر کے اللہ کے حضور رکھ دیں گے، جیسے سورہ قاف میں ہے کہ فرشتہ ایک ہانکتا ہوا اور ایک فائلیں اٹھائے ہوئے لے کے چلے گا اور لے جا کر کے وہاں اللہ کے سامنے رکھ دے گا، یہ لیجئے ان کا حساب و کتاب ہمارے پاس پوری زندگی کا یہ موجود ہے، ان کا حساب شروع کرنا ہے۔ تو اسی کو فرمایا یومئذ تعرضون، اس دن تم سبوں کی پیشی ہوگی، لا تخفی منکم خافیہ، اور تم میں سے کسی کا کوئی معاملہ خافیہ خفیہ اس دن نہیں رہ جائے گا، سب کا سب سامنے آئے گا، اور پھر ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ پھر حساب کے بعد پاس نامہ دیا جائے گا کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو فعل نامہ تقسیم کیا جائے گا، جس کی تفصیل اگلی آیت میں انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا